اس شخصیت کے اعتراف کے طور پر اپنی طرف سے ایک شیلڈ اس ذات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہی از none and only جناب اشرف آصف صاحب۔ استاد محترم کے لیے تالیاں ہونی چاہیے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سربراہ مدرسہ جناب برادر انیس صاحب، شفقات صاحب، اسکول کے جملہ اساتذہ کرام، میرے دل و جان سے عزیز طلبہ، اور میرے اس خوبصورت گاؤں روپوال کے واسیوں، بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں بڑی لمبی سٹیج سیکرٹریشپ ہوئی، گفتگو بڑی ہوئی، اور مجھے میرے عزیز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 2 منٹ، میرا بس چلے تو میں 1.5 منٹ چلا ہوں۔ میں نے کہیں چونکہ جانا ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے 1 بجے اجازت مل جائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے عظیم ہیں۔ علم کا راستہ عظمتوں کا راستہ ہے، رحمتوں کا راستہ ہے۔ جس ہم اسکول میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں ہیں، یہ ایک بابرکت جگہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے دل کے احساسات یہ ہیں کہ اس پوری محفل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے زیادہ قرض مجھ پر ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اس اسکول میں آیا، یہ 29 جنوری 1982، دوپہر کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ بارش میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا اسکول کدھر ہے۔ اڈے پر اترا، دن کے تقریباً 1 بجے تھے، تو پتہ چلا کہ اسکول تو بند ہو گیا ہوگا۔ اب میں کدھر جاؤں؟ میں تو کسی کو جانتے ہی نہیں، لاوالی سا نوجوان تھا، نیم باغی انسان تھا۔ تو اتنے میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ ذرا ٹھہریں، وہ شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان سے میں آپ کی بات کراتا ہوں۔ پتہ چلا وہ اسکول میں ٹیچر ہیں، وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ میں وہ رات ان کے گھر رہا۔ آج تک اس شخصیت کا وہ احسان بھی مجھ پر ہے۔ پھر ہماری دوستی ہے، وہ دوستی محبت میں بدلی، برادرانہ تعلقات میں بدلی، ہر طرح کی ہمیں بے تکلفی ہے۔ اب میں یہاں آیا تو اس کی 3 وجوہات تھی، ایک تو روپوال، اور ایک شفقات صاحب کا محبت بھرا لہجہ، اور تیسری میرے اس موسم کی شخصیت سید ابرار حسین شاہ صاحب، جو اس وقت ہسپتال میں نہ جانے کس ڈاکٹر کی مشق کا کیا کہتے ہیں، اس کے ہنر کی مشق میں ہوں گے، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے۔ اس دن سے ہم اسکول میں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسکول کا یہ ماحول کھولا تو یقین جانے یہاں ایک گلدستہ تھا، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است۔ یہاں بڑے عظیم انسان تھے، ہم خوب بحثیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ہماری محبتوں میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، کوئی 4 دیواری نہیں تھی۔ اس سکول کی آدھی بلڈنگ تھی، یہیں چودھری نظر صاحب تھے، یہیں جناب مرید حسین صاحب تھے، یہیں خالد صاحب تھے، اختر صاحب تھے، مرحوم بہادر خان صاحب تھے، نواز صاحب تھے، ہمارے فضل کریم صاحب تھے، چودھری اکرم صاحب تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے۔ یہیں ہمارے ہیڈ ماسٹر رہے، اور یہاں کا بڑا ذکر بھی ہوا قاضی بشیر صاحب، بڑے عظیم لوگ تھے۔
میں نے یہاں جو چیزیں دیکھی اور جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، میرے عزیز بریگیڈیئر اختر صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی، مجھے ان کی کچھ گفتگو سے اختلاف بھی ہے کہ میں ٹیچر ہوں، میرے ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اسے ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ گزارش ہوں، یہاں 3 چیزیں میں نے دیکھی، اور وہ تینوں چیزیں جس دن پیدا ہو جائے زندگی میں، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ رپال، جب میں یہاں رہتا تھا، جب ہمارے ہاسٹل کی چھتوں سے مٹی گرتی تھی، اسی وقت یہ عتیق صادق میرے پاس پڑھنے آتا تھا، انہی دنوں یہ اختر صاحب میرے شاگرد ہیں۔ یہی خلیل صاحب کی بات ہوئی، وہ بھی ان طلبہ میں ہیں جنہیں میں نے کچھ پڑھایا ہے۔ یہی میرے شاگرد علامہ شوکت کہور صاحب ہیں، یہی پروفیسر جنجوعہ صاحب بیٹھے ہیں، یہی ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اسکواڈرن لیڈر کی نور خان صاحب کی، یہ کتابیں اٹھا کر ہاسٹل میں میرے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا۔ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دور میں جب بہت سے ان لوگوں کی شخصیت بنانے میں جتنے اساتذہ کا حصہ ہے، اس میں تھوڑا سا میں بھی شامل ہوں۔ پھر میرے ایک نیم شاگرد رہے، نیم شاگرد اس طرح کے وہ باقاعدہ تو نہیں تھے، لیکن وہ جو باقی پڑھائی تھی اس میں میرے برادر عزیز ہیں عبدالرؤف صاحب ہیں۔ تو یہاں سادگی تھی۔ آج رپال بڑا خوبصورت ہے، مجھے نہیں معلوم سادگی ہے یا نہیں، یہ تو آپ بتا۔ سادگی تھی یہاں، بڑا خلوص تھا۔ مجھے ایک دوست نے چکوال میں کہا تم کہاں پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا رپال میں۔ اسے کہا وہ بڑی بنجر زمین ہے۔ میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، آپ کے تجربات غلط ہیں، آپ چند لوگوں سے مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بڑا خلوص تھا۔ یہاں میرے 3 گھر تھے، میرا ایک گھر سکول تھا، میرا ایک گھر ہاسٹل تھا، یہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ شاید عتیق سعدی یہاں نثار اکبر اب بھی یہاں ٹیچر ہے میرا عزیز، یہیں یہ اچھا ہمیں سے تاجی کہتے تھے ممتاز کو، اب وہ ممتاز حسین تبسم بن گیا، اللہ کرے اس کے یہ تبسم کی بہار قائم رہے، آمین۔ یہی اعجاز جس نے لیا ہے اپنا ایوارڈ، یہ میرا شاگرد تھا۔ تو ہم وہاں ہاکی کھیلا کرتے تھے ڈنڈوں کے ساتھ، اکٹھے نماز پڑھتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، بڑے خوبصورت۔ ملک نصیر صاحب یہاں تھے، کیا کمال کا انسان تھا۔ یہی بھان کے اکبر رانا صاحب تھے، یہی مختار صاحب جن کا ذکر ہوا، شرافت کا نمونہ تھے۔ بڑا خوبصورت ماحول، سادگی تھی، خلوص تھا۔ تیسری چیز محنت ہے۔ آج آپ نے سٹیج پر جن لوگوں کو دیکھا ہے، یہ محنت کے زینے چڑھتے گئے۔ جب بھی سادگی آ جائے، خلوص آ جائے اور لوگ محنت کو شیوا بنا لے، اللہ کی رحمت عظمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ میرے ساتھ جتنے اساتذہ تھے ان کے بارے میں کیا کہوں، میں نے اپنی شاعری جو تھی ٹوٹی پوجی، جتنے میرے احباب گزرے، مختلف ہم سفر، تو یہ شعر بالکل ان پہ صادق آتا ہے کہ کیا ہم سفر تھے، لہجے میں خوشبو یقین کی، آنکھوں میں عکس ہنستے ہوئے ماہتاب کے۔ بڑے عظیم لوگ تھے۔ اور مجھے اپنے عزیزوں سے اور پوال کے باسیوں سے یہ کہنا ہے، آپ اپنے بچے جہاں بھی پڑھائیں لیکن کچھ باتیں یاد رکھیں۔ انسان زیادہ فیس سے نہیں بنتا، وہ خوبصورت لباس سے بھی نہیں بنتا، وہ عالیشان محلات میں رہنے سے نہیں بنتا۔ انسان بنتا ہے شعور سے، انسان بنتا ہے اخلاق سے، انسان بنتا ہے تہذیب کی تفہیم سے۔ یہ سارا کام ٹیچر کرتا ہے۔ میں 40 سال ٹیچر رہا ہوں، 6 سال سے ایک پرائیویٹ سکول میں ہوں۔ میں اس 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، سب سے اچھے انسان گورنمنٹ ہائی سکول بناتا ہے۔ میں نے جانا اسی لیے کہ میں نے آج اپنے شاگردوں کو عید ملن دی ہے اپنے چکوال، اس میں تقریباً 100 لوگوں نے کہا یہ ہم آئیں گے، اسی میں میرے عزیز ذوالفقار صاحب ہیں، یہ فوتگی کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ رہے۔ تو میرا یہ تجربہ ہے، سادگی، خلوص اور محنت، ان 3 چیزوں کو اپنا لیں۔ یہ سکول اب تو اس میں بڑی سہولتیں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان ٹیچروں کے حوالے کریں جو سکول، اب میں نے ایک شخصیت کا نام بھول گیا جی جذبات میں، ابرار شاہ صاحب نہیں تھے، میرے محترم اور مکرم چکوال کے ایک عظیم خاندان کے فرد ہیں، پیرانہ ساری بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ میں ان کے حضور بصد ادب و ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں قاضی مظہر الحق صاحب۔ یہ پورا خانوادہ علم کا
اور دین کا مرکز ہے چکوال میں. یہ مشہور ہی قاضی خان ہے اور ہم سے بڑے مذاق کرتے ہیں. ان کے کئی عزیزان میرے شاگرد بھی ہیں تو میں کہتا ہوں بھی قاضی خان ہے تو یہ نہ کریں. یہ دیکھیں تشریف لائے ہیں. ایسی ہستیوں کے ہاتھوں میں پروان چڑھنے والے لوگ ہمیشہ عظیم بنتے ہیں. اس سکول پر اعتماد کریں, ان اساتذہ پر اعتماد کریں. بڑا بننے کے لیے جتنی باتیں کی ہیں نا میرے عزیز اختر, میں اس ایک جملے میں بیان کروں. بڑا بننے کے لیے بڑے خواب دیکھنے پڑتے ہیں, اور بڑا خواب دیکھنے کے بعد اس خواب کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. آج کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تتلیوں کے پیچھے بھاگتے اور اپنی تہذیب سے بچھڑ جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بڑا بننا چاہتے, اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. بات مشکل ہو گئی. میرے عزیز اتر بھی بیٹھے ہیں, مسکرا رہے ہیں, تو ممکن ہے ڈاکٹر عتیق صادق بڑے ادبی بندے, انہیں بات سمجھ آ جائے. میرے ایک اچھے شوکت جاوید صاحب آگے, معذرتی آپ کا نام میں نے لینا تھا لیکن آپ لیٹ آئے ہیں. تو افتخار عارف کیا کہتا ہے کہ آج کی نسل کیا کام کرنا چاہتی ہے؟ دیکھے یا دیکھے رستوں پر جانے انجانے خوابوں کے کچھ پھول کھلانا چاہتے ہیں, کچھ نقش بنانا چاہتے ہیں. یوں نقش کہاں بن پاتے ہیں, یوں پھول کہاں کھلنے والے, ان بدن دریدہ روحوں کے یہ چاک کہاں سلنے والے. بے باک لہو کو حرمت کے آداب سکھانے پڑتے ہیں. وقت, میں حرمت کے آداب ختم کروں بات اپنی, آپ کی اجازت آپ سے لوں گا, میں نے آپ کو زیادہ لیا. حرمت کے آداب کیا ہیں؟ وقت کہاں استعمال ہو, توانائی کہاں استعمال ہو, دولت کہاں استعمال ہو, میں نے اپنے آپ کو کس چیز پہ لگانا ہے, یہ حرمت کے آداب ہیں. میں تمام اساتذہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے, کیونکہ اقبال میرا پہلا سکول تھا, یہ میری پہلی محبت ہے اور یہاں سے مجھے بڑی محبتیں ملی. میں اپنی طرف سے اور ان کی طرف سے بس یہ دعا مانگتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. شکریہ.